الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، آج کے اس ٹیکنالوجی والے دور میں تقریباً ہر ایک کے پاس موبائل فون بلکہ اسمارٹ فون موجود ہے. مرد، عورت، جوان، بچے، بوڑھے، سب کے پاس موبائل فون ہے. دنیا کی اکثر آبادیوں کے پاس ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ موبائل ایک اچھی چیز ہے، ایک مفید اور فائدے والی چیز ہے. اس کے ذریعے سے انسان دینی، دنیاوی، اخروی، سماجی، بزنس کے لائن سے، اکنومیکل لائن سے، ہر اعتبار سے بہت اچھے فائدے حاصل کر سکتا ہے. بلکہ اس کے ذریعے سے آدمی وہ فائدے حاصل کر سکتا ہے جو پچھلے دور میں اور پچھلے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. بلکہ وہ سہولیات اور وہ فیسلٹیز اس آلے کے ذریعے سے آج ہمیں میسر ہے جو پچھلے زمانے میں بادشاہوں کے نصیب میں بھی نہیں تھی. لیکن ساتھ میں یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. جہاں اس کے زبردست فائدے ہیں وہیں خطرناک نقصانات بھی ہیں. بلکہ یہ بھی سچی پکی حقیقت ہے کہ اس موبائل فون کے فائدے کم ہیں بلکہ بہت کم ہے، اور نقصان زیادہ بلکہ بہت زیادہ ہے. اس کا صحیح استعمال، مفید استعمال بہت کم ہے اور غلط استعمال بہت زیادہ ہے. اسی موبائل کی وجہ سے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے دینی اور اخروی جو نقصانات ہوئے، اللہ رسول کے احکامات سے غافل، نمازوں سے غفلت، دیگر واجبات اور فرائض میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ سماجی اعتبار سے بھی اس کے ناقابل برداشت نقصانات ہیں. اسی موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے آج پورا لائف سسٹم بدل چکا ہے بلکہ بگڑ چکا ہے. آپس میں خاندانوں میں محبت کم ہو گئی، رشتہ داریاں، رشتے ناتے کم ہو گئے، محبتیں آپس میں بالکل کم ہو گئی. گھروں میں ماں باپ، اولاد، میاں بیوی، ہر ایک کے درمیان میں دوریاں ہو گئی. اگرچہ اس موبائل نے پوری دنیا کو سمٹ کر قریب کر دیا لیکن قریب والوں کو دور کر دیا. گھروں میں ایک موبائل دیوار کی طرح، ایک آڑ کی طرح بن چکا ہے. نہ ماں باپ کو اولاد کے لیے ٹائم، نہ اولاد کو ماں باپ کے لیے کوئی ٹائم. شوہر اس طرف کی کروٹ بدل کر اپنے موبائل میں مشغول ہے، بیوی دوسری کروٹ پر واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ میں بیزی ہے.
آپس کی محبتیں اس کی وجہ سے کم ہو گئی. آدمی محفل میں ہونے کے باوجود بھی تنہا ہے، مجمع میں ہونے کے باوجود بھی اکیلا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی جگہ گھومنے کے لیے جائے، تفریح کے لیے کہ چلو سب لوگ مل کر جائے، انجوائے کریں گے، مزے کریں گے، وہاں بھی دیکھو تو آپ سب لوگ اپنے اپنے موبائل میں مشغول ہیں. ایک ساتھ ہونے کے باوجود سب الگ الگ ہیں. پھر اسی موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے زیادہ تر میاں بیوی کے تعلقات میں ایک دراڑ پڑ چکی ہے. طلاق تک واقعات پیش آنے لگے اسی موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے، اور اس پر کوئی نگرانی نہ رکھنے کی وجہ سے ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ بیوی شادی شدہ ہے، چیٹنگ اور پھر سیٹنگ اور پھر کسی اور کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی. اسی موبائل کی وجہ سے آج اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے. فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے چوری اور زنا اور دیگر جو خرافات بتائی جاتی ہے، ظاہر ہے اس کا پریکٹیکل لائف میں اثر پڑتا ہے. اور پھر بے حیائی، فحاشی، ننگاپن اتنا زیادہ عام ہے کہ اسے بولنے کی، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کی راتوں کی نیندیں کم ہو گئی، جسمانی کمزوری ہے، ذہنی کمزوری ہے، بے شمار خرابیاں ہیں. پھر اسی موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کا اور نئی نسل کا کافی نقصان ہوا ہے. بچوں کا بچپن جلدی ختم ہوتا ہے، جلدی بچے بالغ ہونے لگے ہیں، جوانی کی نادانیاں عروج پر ہے. ساری رات آپس میں لڑکے لڑکیوں کی جو گپ شپ ہوتی ہے، اور پھر گیمز وغیرہ کھیلنے میں وہ ایسے مگن ہیں کہ دنیا سے بالکل الگ ہو چکے. اس میں اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور پیسہ بھی برباد کرتے ہیں. ان سب کے علاوہ ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بچوں کو موبائل دینے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. عام طور سے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ بچے جب زیادہ روتے ہیں، چلاتے ہیں، تو ان کو چپ کرنے کے لیے موبائل دے کر بٹھا دیتے ہیں. بچہ چپ اور ماں باپ خوش. وہ ایک کونے میں اکیلے میں موبائل پر بیٹھا ہوا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی کے نام پر، اور آج کل تو آن لائن تعلیم کا زور ہے، اس کے نام پر بچوں کو موبائل تھما دیا، اور پھر وہ کیا کر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈبل اسکرین چلتی ہے. ڈبل اسکرین، اوپر آن لائن کلاس چل رہا ہوتا ہے اور نیچے ان کی گیم بھی چل رہی ہوتی ہے. اور ماں باپ کا کوئی زیادہ دھیان اور ان کی کوئی زیادہ توجہ ہوتی نہیں ہے، اس لیے بچہ اس کا اچھے سے مس یوز کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا مائنڈ فریش کرنے کے لیے پورا دن گھوم کر، یا اسکول میں، ٹیوشن میں، مدرسے میں، تو یہ سوچ کر ماں باپ دیتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا مائنڈ فریش ہو جائے گا، اور اس کو موبائل تھما دیتے. حالانکہ یہ مائنڈ فریش کرنے والی چیز نہیں، مائنڈ خراب کرنے والی چیز ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو بس یوں ہی لاڑ پیار میں، محبت میں آ کر بچے کو سامنے سے چل کر خود ماں باپ موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ لو دیکھو تھوڑی دیر، لیکن وہ تھوڑی دیر رہتی نہیں ہے. غرض بچوں کو جو آج بے تحاشا اور بے لگام ہو کر موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، تھما دیا جاتا ہے، واقعی اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. ذہنی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی بہت نقصان ہے. چند نقصانات میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں، اسے غور سے سنیں، اور یہ حقیقت پر مبنی نقصانات ہیں. نمبر 1، 2 سال سے چھوٹے بچے، ان کو عام طور سے موبائل تھما دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے. اب تو 1 سال کا بچہ، 8 10 مہینے کا بچہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں. جو بچہ بول بھی نہیں سکتا اچھے سے، ان کے ہاتھ میں موبائل. جو موبائل کے سمبول سے، خاص طور سے یوٹیوب، تو وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں. ان کو ABC سارا موبائل انگلش میں ہوتا ہے، اور بچوں کو ظاہر ہے 2 سال کا، 1.5 سال کا بچہ، وہ کیا ABCD جانے گا، اسے کچھ نہیں آتا. لیکن موبائل میں جو سمبولز ہے یوٹیوب کے اور دوسری گیمز وغیرہ کے، تو وہ اس کے ذہن میں بیٹھ چکے ہیں. اسے معلوم ہے کہ کہاں انگلی ٹچ کرنی ہے، وہ سب جانتا ہے، اور وہ ساری چیزیں کھل جاتی ہیں. یہ پہلا نقصان گنا رہا ہوں. 2 سال سے چھوٹے بچوں کو جب موبائل ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے،
تو وہ بچہ بولنا لیٹ سیکھے گا. یعنی یہ عمر بچوں کے بولنے کی ہوتی ہے، بچہ بولنا سیکھتا ہے. لیکن جس 2 سال سے چھوٹے بچے کو موبائل تھما دیا جاتا ہے، اس کے اسپیکنگ سکلز، بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کے اندر لیٹ پیدا ہوتی ہے. وہ لیٹ سے بولنا سیکھے گا. اس کے خطرات 49%، 49% بڑھ جاتے ہیں. دوسرا نقصان، موبائل کی جو شعاع، جو لائٹنگ نکلتی ہے، بڑوں کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہے، اور خاص طور سے اندھیرے میں، رات کے وقت میں وغیرہ اس کی لائٹنگ کا آنکھوں پر زیادہ نقصان بڑوں کو بھی ہوتا ہے، بچوں کو تو ظاہر زیادہ ہوگا. اس موبائل کی لائٹنگ کی وجہ سے، اس کو زیادہ قریب رکھ کر زیادہ دیر تک دیکھتے رہنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہوتی ہے. کبھی اندھاپن پیدا ہو جاتا ہے، کبھی بھینگا پن اور ٹیڑھا پن آنکھوں میں آ جاتا ہے. اس طرح کے واقعات اور کیسز اخبار میں بھی آتے ہیں، اور بہت سی ویڈیو کلپس بھی اس طرح کی آتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی. دوسرا بڑا نقصان ہے آنکھوں کا. تیسرا نقصان ہے موبائل کے زیادہ اور غلط استعمال کی وجہ سے بچوں کا جسمانی اور ذہنی اعتبار سے ان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں لوگ بھی اور بچے بھی کافی ذہین ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور کے بچے، ان میں ذہنی اعتبار سے زیادہ کمزوری نظر آتی ہے. یہ بھی موبائل ایک بڑا اور بنیادی سبب ہے. اس کے بیجا اور غلط استعمال کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی کمزوری پیدا ہوتی ہے. چوتھا نقصان یہ ہے کہ موبائل کی جو ریڈیشن نکلتی ہے وہ دماغ میں اثر کرتی ہے، اور بچوں میں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ بچوں میں اس کے ریڈیشن کی وجہ سے کینسر کے خطرات بہت زیادہ ہیں. نمبر 5، عام طور سے بچے موبائل میں، جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں تو وہ یوٹیوب کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. یوٹیوب ایک کباڑ خانہ ہے. اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں، بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ غلط اور گندی چیزیں بھی ہوتی ہیں. وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آتی ہے. پھر ایک بلا اور مصیبت ایڈورٹائزنگ کی بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھا سا ایپ بھی اوپن کیا جائے اور نیٹ آن ہو تو اس میں ایڈورٹائزنگ آ جاتی ہے. اور اب تو افسوس یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی اپلیکیشن اوپن کریں تو کچھ قرآن مجید کی ایپ ایسی بھی ہے کہ وہ اوپن کرے اور آپ کا نیٹ آن ہے تو اس کے اندر ایڈورٹائز آتی رہتی ہے، اور فحش قسم کی ایڈورٹائز بھی آتی ہے. اور اس لائن کی اور بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بچوں میں اخلاقی گراوٹ، فحاشی اور بے حیائی بہت زیادہ پروان چڑھتی ہے، اور ان کے اندر بچپن اور جوانی، ٹین ایج جس کو کہتے ہیں، تو اس عمر کے بچوں میں سیکسول کرائمز اس موبائل کے سبب سے بہت زیادہ بڑھے ہیں. 300 گنا، 300% سیکسول کرائم بچوں میں اس موبائل کے سبب زیادہ ہوئے ہیں. 15، 20، 22 سال کے نوجوانوں کو آپ دیکھیں تو اس طرح کے اخبارات میں نیوز بھی آتے ہیں کہ وہ ریپ کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور اس کا سبب زیادہ تر یہ بتایا گیا موبائل میں غلط سائٹ اور غلط چیزیں دیکھنا، اس کا فحش اور غلط استعمال. یہ 5 نقصان بڑے بڑے گنوائے. اس کے علاوہ اور بہت سارے نقصان ہیں، اور جو 5 نقصان گنوائے یہ بھی یوں ہی الٹ اپ نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ رپورٹ ہوئی ہے، اور اس پر ریسرچ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ رپورٹ سامنے پیش کی گئی ہے. تو باقاعدہ ریسرچ کی گئی ہے، اور اس کے یہ سارے نقصانات بتلائے گئے ہیں. یہ اور اس طرح کے بہت سارے نقصانات ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ بڑوں میں بھی، اور زیادہ تر بچوں میں، عورتوں میں، ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ذہنی اور جسمانی اعتبار سے، اور دینی اور اخروی اعتبار سے تو ہے ہی، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. 2 دھاری تلوار ہے. اس کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. اس کا غلط استعمال زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا یہ ملفوظ ہے کچھ اپنی زبان میں. اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر موبائل کے غلط استعمال کا اندیشہ ہو، اگر آپ کو خطرہ ہو کہ آپ صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے، تو آپ کے لیے اسمارٹ فون یوز کرنا جائز نہیں ہے. اور آج کل ایسا ہی ہوتا ہے.
موبائل کا غلط استعمال، اس کا خطرہ بہت زیادہ اچھوں کو ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی آدمی اگر کوئی غلط کام کرے گا تو جس ذریعے سے وہ غلط کام کرے گا اس ذریعے سے بھی اس کو روکا جائے گا۔ جیسے سنیما ہال میں لوگ فلمیں دیکھنے جاتے ہیں تو فلم دیکھنا اس سے تو روکا ہے، لیکن سنیما ہال جانے سے بھی روکیں گے، کیونکہ وہ آپ کے فلم دیکھنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو اسی طرح یہ موبائل کا حال ہے، موبائل کے ذریعے سے بھی آدمی بہت سارے گناہوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اندیشہ ہو غلط استعمال کا، اپنے آپ کو اس کے نقصانات سے بچا نہ سکنے کا، تو ایسوں کے لیے پھر یہ اسمارٹ فون یوز کرنا ہی نہیں چاہیے، ان کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ حقیقت یہ ہے، اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عجیب انہوں نے اپنا درد دل لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، خواتین کے تعلق سے خاص طور سے انہوں نے فرمایا کہ میرا تو جی چاہتا ہے اگر میرا بس چلے تو میں خواتین کے لیے موبائل کا استعمال حرام قرار دے دوں۔ اگر میرا بس چلے تو میں خواتین کے لیے یہ فتویٰ دے دوں کہ ان کے لیے موبائل استعمال کرنا حرام ہے۔ نقصانات ہیں اس کے بہت زیادہ، اور خاص طور سے بچوں کے لیے بھی۔ اور ایک ہندوستانی کے ایک علاقے کے ایک عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موبائل لو مت بلکہ چھین لو ان سے موبائل، اس لیے کہ ہم عام طور سے دے کر آزاد ہو جاتے ہیں۔ جو نگرانی کرنی چاہیے، جو صحیح استعمال ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پاتا، اور بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کورونا کی بیماری چلتی ہے اس سے بڑی بیماری ہے موبائل۔ حقیقت یہ ہے کہ کورونا سے بڑی بیماری ہے موبائل ہے، اس کا غلط استعمال ہے۔ اور پیر صاحب ہی کے جو الفاظ تھے اس کا خلاصہ یہ ہے، اور اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے، یہ شیطان کا آلہ ہے، شیطان کا ایک ہتھیار ہے، اور اس موبائل کے ذریعے سے آج پوری انسانیت کا، خاص طور سے مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے بچوں اور ان کی نئی نسلوں کا جو نقصان ہوا ہے انسانی تاریخ میں اور اس پوری دنیا کی تاریخ میں، اتنا نقصان شاید کسی اور چیز سے نہیں ہوا۔ بہرحال سارے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ ایک بہت اچھی اور مفید چیز ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دو دھاری تلوار ہے، جتنے اس کے فائدے ہیں اس سے زیادہ نقصانات ہیں، اور اس سے بڑھ کر حقیقت یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال اور اس سے فائدہ اٹھانا کم ہے، اور اس کا غلط استعمال اور اس کے نقصانات ہی امت میں زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس بنا پر اس کے تعلق سے بھی ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے، اور اس کے جو غلط نقصانات ہیں اس سے سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو اور پوری امت کو کیسے بچایا جائے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ تدابیر آئندہ ہم سنیں گے سیکنڈ پارٹ میں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دجالی فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔